انسان ہونے کی حیثیت سے ایک ہیومن بینگ ہونے کی حیثیت سے یہ سوال اپنے ذہن میں محسوس کرتا ہوں، ہر شخص محسوس کرتا ہے کہ یہ کائنات جو اتنی بڑی کائنات ہے، یہ نظام جو اتنا بڑا نظام ہے، کیا یہ ایسے ہی ختم ہو جائے گا؟ کیا اس کا کوئی مقصد نہیں؟ ایک عمارت بھی اگر ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو اس کا بھی ہمیں مقصد پتہ ہوتا ہے۔ اس کائنات کا کیا مقصد ہے؟ اتنا بڑا نظام یہ کیوں بنایا گیا ہے؟ یہ پہلا سوال اس کائنات کے حوالے سے ہر انسان کے ذہن میں، اگر ایسے ہی سب ختم ہو جائے گا اور کوئی آخرت نہیں ہے تو یہ کائنات کیوں بنائی گئی ہے؟ یہ ہیفیزٹ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات فرماتا ہے نا، ہم نے کائنات کے ساتھ کوئی کھیل نہیں کیا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ یاد رکھنا، یہ آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے یہ کھیل کھلواڑ نہیں ہے کہ ایسے ہی بس بنایا اور ضائع کر دیا، بنایا اور بگاڑ دیا۔ نہیں، یہ کھیل ہوتا ہے جو بغیر کسی مقصد کے ختم ہو جاتا ہے، اس کو کھیل کہتے ہیں۔ کھیل بغیر مقصد، وہ ایک وقتی انجوائے ہوتا ہے، وقتی انجوائمنٹ ہوتا ہے، وقتی تفریح ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس کائنات کو کھیل کے طور پہ نہیں بنایا، لائبین، ہم کھیل نہیں رہے۔ تو یہ سوال کہ یہ کائنات، یہ اتنا بڑا وجود کیا ایسے ہی ختم ہو جائے گا؟ دوسرا سوال میرے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ زندگی کا جو سلسلہ اللہ نے قائم کیا ہے، یہ زندگی کیا اس کا کوئی حاصل حصول اور نتیجہ نہیں ہے؟ یہ زندگی رکھی اور ایک وقت پہ موت رکھ دی تو اس کا کوئی حاصل حصول نہیں ہے؟ زندگی حرکت کا نام ہے، زندگی سعی کا نام ہے۔ زندگی جب کہتے ہیں نا ہم زندگی، تو اس کا معنی ایک حرکت ہے، ایک موومنٹ۔ زندگی جب تک آپ کے اندر موجود ہے، آپ ایک حرکت میں ہیں، آپ ایک کام میں ہیں، آپ کے اندر ایک کوشش ہے، ایک سعی ہے، ایک کام ہے، یہ زندگی ہے۔ حتیٰ کہ جب آپ کچھ نہیں کر رہے تو بھی ایک کام ہو رہا ہے۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی کام ہے، جو نہیں کر رہے وہ بھی ایک کام۔ اور دنیا میں کوئی بھی حرکت کسی بھی سطح پر جب بھی پیدا ہوتی ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ ہر حرکت کا ایک مقصد ہے۔ آپ بیٹھے ہیں تو ایک مقصد ہے، کھڑے ہیں تو ایک مقصد ہے، سو رہے ہیں تو ایک مقصد ہے، آپ ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں تو ایک مقصد۔ یہ پورا نظام زندگی جو اللہ نے قائم فرمایا، اس کا کوئی مقصد، اس کا کوئی حاصل، اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے۔ اس کا بھی رزلٹ ہونا، ہر صحیح کا رزلٹ ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ یہ میرا سوال ہے، ہر آدمی کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ زندگی کا رزلٹ اور اس کا حاصل اور اس کا ثمر کیا ہے؟ یہ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال میرے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ میرے اندر ہر آدمی کے اندر یہ بے پناہ خواہشوں کا ڈھیر کیوں لگا ہوا ہے؟ میں ایک چھوٹا سا وجود 6-7 فٹ پہ کھڑا ہوا، لیکن میرے اندر، میں جب اپنے اندر جھانک کے دیکھتا ہوں تو ہر کیفیت کو اس طرح پاتا ہوں کہ اس کی کوئی حد اور اس کا کوئی کنارہ مجھے نظر نہیں آتا۔ میرے اندر محبت کی ایک دنیا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ میرے اندر نفرت کی ایک دنیا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ میرے اندر خواہشوں کا ایک تومار ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ خواہشوں کا ایک سیلاب ہے جو امٹ کر چلا آ رہا ہے۔ میرے اندر بقا کی ایسی خواہش ہے کہ میں لافانی ہونا چاہتا ہوں، میں مرنا نہیں چاہتا، میں باقی رہنا چاہتا ہوں، میں اپنا نام زندہ رکھنا چاہتا ہوں، میں اپنا کام زندہ رکھنا چاہتا ہوں، میں بقا چاہ رہا ہوں۔ کیوں؟ یہ میرے اندر یہ جو بے پناہ حالت ہے، یہ جو انلمیٹڈنس ہے، یہ جو میرے اندر یہ جو غیر محدود قسم کی کیفیت ہے ہر حوالے سے، یہ کیا بے مقصد، بے فائدہ، بغیر کسی وجہ کے، یا یہ کوئی انڈیکیشن، یہ کوئی اشارہ ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر اس محدود دنیا کے اندر مجھے اتنا غیر محدود بنا دیا گیا ہے تو کیوں؟ جب مجھے اس محدود دنیا میں رہ کے مر جانا تھا اور ختم ہو جانا تھا تو میں اس کائنات کی سرحدوں سے باہر کیوں نکل جاتا ہوں؟ یہ کائنات فانی ہے، میں لافانی کیوں
جاتا ہوں. یہ کائنات محدود ہے, میں محبت میں, نفرت میں, انتقام میں, خواہش میں لامحدود کیوں ہو جاتا ہوں؟ یہ ہے وہ مسئلہ جو انسان کے اندر سے پوچھ رہا ہے ساری دنیا سے کہ میرے اندر کی لامحدودیت کو سمانے کے لیے, اس کو کہیں ٹھہرانے کے لیے کوئی جگہ ہے؟ تو اس زمین و آسمان کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے انسان کے پاس. اس کے بعد میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ یہاں انسان خیر و شر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. خیر کے راستے پہ چل کر ایسی نیکیاں کرتا ہے, اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے, ایسی ایسی قربانیاں دیتا ہے, ایسے ایسے اعمال انجام دیتا ہے, اتنی بڑی بڑی خدمات انجام دیتا ہے کہ زمین و آسمان کے اندر رہ کر کے اس کی نیکیوں کا شمار نہیں ہوتا. اس کی جزا کون دے گا؟ سوال یہ ہے کہ میری قربانیوں کا, میری وفاؤں کا, میری خدمات کا پورا صلہ مجھے کیسے ملے گا؟ اس کائنات کے اندر کون ہے جو مجھے یہ صلہ دے سکے اور میرے اندر اس ضمیر کو مطمئن کر سکے؟ یہ سوال ہے. دوسرا یہ کہ اس شر کے راستے پہ چلنے والا شخص جب ساری زندگی کو شر کے ساتھ لپیٹ لے اور وہ شر کے راستے پہ چلے اور بے انتہا شر کر جائے, زیادتیاں کر جائے, بدکاریاں کر جائے, نافرمانیاں کر جائے, بے وفائیاں کر جائے, بدعہدیاں کر جائے, ظلم اور بربریت سے زمین کو بھر دے اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بھی اپنے ظلم کا نشانہ بنا جائے, تو اس کو اس ظلم کا بدلہ کون دے گا؟ اس کو اس کے ظلم کی سزا کیسے ملے گی؟ اس نے جتنے جرم کیے ہیں ان کو شمار میں لاؤ, تو اس کے اثرات کو شمار میں لاؤ, پھر جتنے متاثر ہوئے ان کو دیکھو, اس کے بعد ساری کیلکولیشن کرو. دنیا میں کون سا کمپیوٹر ہے جو یہ کیلکولیشن کر کے بتائے اور پورا اس سے بدلہ لے؟ یہاں تک کہ انسان ایک قتل کے بعد دوسرے قتل کا بدلہ نہیں لے سکتا. ایک قتل کے بعد دوسرے قتل کا بدلہ آپ نہیں لے سکتے. ایک شخص نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے, اس کے بدلے میں آپ نے اس قاتل کو قتل کر دیا, دوسرا آدمی کھڑا ہے, میرا بدلہ کون لے گا؟ اور جس نے ہزاروں قتل کر دیے ان کا بدلہ کون دے گا؟ تو سوال یہ ہے کہ نیکیوں کا بدلہ کون دلائے گا اور ظلم و زیادتی اور بربریت کی سزا کون دے گا؟ یہ میرے سوالات ہیں چند جو میرے اندر پیدا ہوئے, جو آپ کے اندر پیدا ہوتے ہیں, جو ہر انسان میں پیدا ہوتے ہیں. اب یہ سوالات لے کر جاؤ ان لوگوں کے پاس جنہوں نے یہ کہا کہ یہ دنیا ایک ہیپیزڈنس, یہ سب بیکار, یہ صرف اور صرف ہماری آنکھ کے دیکھنے کی حد تک, ہمارے کان کے سننے کی حد تک, اس کے بعد سب ختم, کچھ نہیں. اور یہ انسان فانی, کوئی آخرت نہیں, کوئی جزا سزا نہیں, کوئی جنت جہنم نہیں ہے, یہ سب چیزیں یہی فنا ہو جانے. تو میرے ان سوالوں کا جو میرے وجود کی سطح پر کھڑے ہوئے ہیں, میرے وجود کی سطح پر, کائنات کے وجود کی سطح پر یہ سوال کھڑے ہوئے ہیں, یہ محض علمی اور عقلی نوعیت کے سوالات نہیں ہیں, یہ جسٹیفیکیشن کا سوال ہے. اس کائنات کی جسٹیفیکیشن, میری اپنی جسٹیفیکیشن, میرے اندر پیدا ہونے والے معاملات کی جسٹیفیکیشن. تو اس کی جسٹیفیبلٹی کا مسئلہ ہے, یہ کیسے حاصل ہوگی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. یہ سوال وہ ہے کہ جس کا جواب یہ آخرت کے منکروں کے پاس نہیں ہے, مذہب پرستوں کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں ہے. گویا وہ نہ کائنات کو ڈیفائن کر سکتے ہیں نہ انسان کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. وہ ہمیں ہمارے وجود کی سطح پر مطمئن کرنے سے قاصر ہیں. وہ صرف عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں, وہ صرف علم کے دریا بہا رہے ہیں. مگر میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ میں جہاں کھڑا ہوں وہاں کھڑے ہوئے میرے جسٹیفیکیشن کیا ہوگی؟ یہ کائنات جہاں قائم ہے وہاں اس کو قائم رہتے ہوئے اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہوگی؟ یہ ہے وہ سوال جو ریزنیبلٹی کو مانگتے ہیں اور ریزنیبلٹی کا تقاضا کرتے ہیں, جسٹیفیبلٹی کا تقاضا کرتے ہیں. ہماری جسٹیفیکیشن کا سوال یہاں سے پیدا ہوتا ہے. اب یہی وہ عام مسئلہ تھا, وجودیت کا مسئلہ تھا, یہ ہمارے وجود کا مسئلہ تھا, ہماری جسٹیفیکیشن کا مسئلہ تھا. اس مسئلے کو حل کیا ہے اللہ کی کتاب نے.
आखिरत के तसव्वुर में। अगर आखिरत का तसव्वुर नहीं मानोगे तो तुम्हारा वजूद ला वजूद है, ये वजूद मुतज़ाद है, ये कायनात का वजूद मुतज़ाद है। इसलिए एक जुमला कह रहा हूं, उस पर गौर कीजिए। ईमान जो है, जिस चीज का नाम है, ईमान जिस हकीकत का नाम है, ये वो हकीकत है जो हमारे वजूद का तकाजा है। ईमान सिर्फ हमारी अक्ल का तकाजा नहीं है, ईमान सिर्फ हमारे इल्म का तकाजा नहीं है, ईमान हमारे और इस कायनात के वजूद का तकाजा है। यानी अगर ईमान ना हो हमारे अंदर तो ना हमारा वजूद जो है एतराज से खाली रह सकता है और ना कायनात का वजूद जस्टिफाइड हो सकता है। हमारे वजूद से एतराज उठा देता है ईमान, हमारी क्लेरिफिकेशन कर देता है ईमान, कायनात का मामला क्लियर कर देता है ईमान। ईमान ये वो चीज, वो बुनियाद है, वो इकाई है, वो यूनिट है कि जिसको थाम लेने के बाद, जिस पे खड़े हो जाने के बाद हम कायनात की गुत्थियों को सुलझा लेते हैं। दुनिया का कोई इल्म ईमान के बगैर इन मसलों को हल नहीं कर सकता। ये सिर्फ मजहबी एपिस्टीम जो है यही हमें ये हल दे सकती है, दुनिया की कोई एपिस्टीम हमें इसका हल नहीं दे सकती। इसलिए समझ लीजिए कि ईमान हमारे वजूद का तकाजा है। अब वजूद का तकाजा क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं एक मिसाल दे देता हूँ। वैसे तो आप गौर करेंगे तो दुनिया में आपको वजूद के तकाजे के हवाले से और वजूद की दलालत के हवाले से बेशुमार मिसालें मिल जाएंगी। जब आप कहते हैं बेटा, जैद बेटा है अमर का, जैद बेटा है अमर का, जब ये बात आपने मान ली कि जैद बेटा है अमर का, तो जैद का बेटा होना, ये जो जैद का वजूद है, ये तकाजा करता है कि अमर को मानो। अगर आप कहें हम जैद को तो बेटा मानते हैं मगर अमर को नहीं मानते, यानी उसके बाप को नहीं मानते, तो जैद का वजूद मुतनाज़ा हो जाएगा, उसका बेटा होना मुतनाज़ा हो जाएगा। ये है वो वजूदी सवाल जिसका मसला ईमान हल करता है। धुआं अगर कहीं से उठा है तो ये धुएं का वजूद तकाजा करता है इस बात का कि आग मौजूद है। अगर आप आग को नहीं मानते तो धुएं का वजूद मशकूक हो जाता है और बेकार हो जाता है, उसके ऊपर वो क्वेश्चन लग जाता है जिसका कोई जवाब नहीं है। आग को मानने की सूरत में धुआं समझ में आ जाता है, अमर को मानने की सूरत में जैद का बेटा होना समझ में आ जाता है, आखिरत को मानने की सूरत में इंसान और कायनात समझ में आ जाती है। ये है वो चीज।